الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ وہ زندگی جو اللہ کے بندگی کے بغیر ہے وہ زندگی نہیں، وہ تو درندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے۔ اصل زندگی وہی زندگی کہلاتی ہے جو بندگی والی زندگی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمانے لگے بیٹا میری عمر 12 سال ہے۔ بابا جی آپ اتنے ضعیف ہیں، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، اور آپ فرما رہے میری عمر 12 سال ہے۔ فرمایا بیٹا میں سچ کہہ رہا ہوں، میری اصل عمر 12 سال ہے، باقی ساری زندگی میں ضائع کر بیٹھا۔ تو اصل زندگی وہی ہوتی ہے جو بندگی والی زندگی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کو تمام کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود رب تعالیٰ کو تمام مخلوق پہ حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام صداقتوں کو اس کے اندر جمع فرما دی ہے۔ جو بھی اپنی زندگی بہترین بنانا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن سے رہنمائی لازمی حاصل کرے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لوگوں تم ٹینشنوں پریشانیوں کے اندر وقت گزارتے ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری ٹینشنیں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، تمہیں خوشیوں والی زندگی نصیب ہو، تو پھر گناہوں والی زندگی چھوڑو، نیک اعمال والی زندگی اپناؤ، میں اللہ تمہاری زندگی کو خوشیوں والی زندگی بنا دوں گا، سکون والی زندگی بنا دوں گا۔ آج بندہ پریشان ہوتا ہے، کہتا اللہ میرے حال کو تو دیکھ، اوپر سے آواز آتی ہے میرے بندے پہلے اپنے اعمال کو تو دیکھ۔ جب فرشتے اعمال اوپر لے کے جاتے ہیں تو جیسے اعمال ہوتے ہیں اوپر سے ویسی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو پہلے اعمال کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، پھر رب تعالیٰ حالات کو خود ہی ٹھیک فرما دیتا ہے۔ انسانوں کے ذمہ جو کام ہے وہ یہ کہ بندے اپنے اعمال کو ٹھیک کریں۔ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے تو حالات کون ٹھیک کرے گا؟ اللہ۔ یہ پکی بات ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری حالات ٹھیک ہو جائیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال کے اوپر محنت کرے، نیک اعمال کو اختیار کرے، گناہوں والے اعمال کو چھوڑ دے، تو اس کے حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے، ان کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، قافلہ آیا وہاں سے ان کو نکالا، دور ہزاروں میل دور ایک ملک میں بیچ دیا۔ وہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے جب یہ بالغ ہو جاتے ہیں تو وقت کے بادشاہ کی جو اہلیہ ہے وہ ان کو گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ جیسی گناہ کی دعوت ملتی ہے، چونکہ تربیت اچھی ہے، والدین نے اچھی تربیت کی ہوئی ہے، جیسی گناہ کی دعوت آتی ہے فوراً اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ کیا ہے؟ ان کی تربیت بچپن سے اچھی تھی، دیکھا کہ گناہ کی دعوت مل رہی ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کی، انہوں نے گناہ سے بچنے کی کوشش کی، اللہ نے انعام یہ دیا، پھر اسی ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ تو جو بندہ اعمال والی زندگی اپناتا ہے
رب تعالیٰ اس کے حالات کو ٹھیک فرما دیتا ہے۔ تو آج اس محفل سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے۔ دوسری چیز، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا بن جائے، دنیا کے مال و اسباب مجھے نصیب ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر شروع کر دے۔ جو بندہ اپنی آخرت کی فکر کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دنیا کو بنا دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے دشمنوں کو دنیا دے اور اپنے چاہنے والوں کو دنیا نہ دے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو آخرت کی فکر کرتا ہے، اتنا رب تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ کہتا اللہ بس کر، اللہ آپ نے بہت عطا فرما دیا اور مجھے نہیں چاہیے۔ چنانچہ ایک اللہ والے تھے، اللہ نے ان کو دنیاوی نعمتیں بہت زیادہ عطا فرمائیں۔ جب اللہ والوں کو دنیاوی نعمتیں زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ نیکیوں کا بدلہ رب تعالیٰ دنیا میں کہیں نہ عطا کر رہا ہو۔ تو وہ دعائیں کرتے تھے اللہ اور نہیں چاہیے، بس کر، آپ نے بہت عطا فرمایا۔ جیسے جیسے وہ دعائیں کرتے جاتے تھے، رب تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا چڑھا کے عطا فرماتے تھے۔ ایک وقت آ گیا، تنگ آ گئے، اللہ میں دعا کرتا ہوں آپ سے کہ یہ نعمتیں اور نہیں چاہیے، آپ نے بہت عطا فرما دیا۔ تو رب تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا، میرے بندے، میرے ہاں قانون ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نعمتوں کو شکر ادا کرتے رہو گے، میں اللہ یہ نعمتیں بڑھا چڑھا کے دیتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ہاں اگر نعمتوں کی ناشکری شروع کر دو گے تو میں اللہ یہ نعمتیں چھین لوں گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری دنیا بن جائے تو آخرت کی فکر کرنی ہوگی۔ جو بندہ آخرت کی فکر شروع کر دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کی دنیا کی فکر، اس کو دنیا کی فکروں سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اس کی دنیا خود ہی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ دو چیزیں ہوگی، پہلی چیز کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں تو اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور دوسری چیز یہ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بن جائے تو ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہوگی، اور تیسری چیز، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مخلوق کے دل میں میری محبت آ جائے، یعنی مخلوق میرا احترام کرے، مخلوق کے دل میں میری عزت پیدا ہو جائے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کریں۔ جو بندہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر لیتا ہے، رب تعالیٰ مخلوق کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رات کے اعمال ٹھیک ہو جائیں، میرے رات کے اعمال ٹھیک ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ وہ دن کے اعمال کو ٹھیک کرے۔ جو بندہ اپنے دن کے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کے رات کے اعمال کو ٹھیک فرما دیتے ہیں۔ ہمیں رات کو اٹھنے کی توفیق نہیں مل رہی، سمجھ لیں کہ دن کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ دن کو ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، خیانت کر لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو مختلف قسم کے گناہ کرتے ہیں، بدنظری کر لیتے ہیں، رب تعالیٰ رات کے اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر آتا ہے، رب تعالیٰ فرشتوں کی 3 جماعتیں بناتے ہیں۔ ایک جماعت کو حکم ہوتا ہے کہ تم جاؤ ان فلاں فلاں کو اٹھاؤ، میرے نیک بندے میرے سامنے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، میں اللہ کی پریشانی دور کر دوں گا۔ دوسری جماعت کو حکم ہوتا ہے کہ تم جاؤ ان فلاں فلاں کو سلا دو، یہ میرے نیک لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہے، اس وقت میں ان لوگوں کا چہرہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دن کے اعمال ٹھیک نہ ہوتے ہوں اور رب تعالیٰ رات کے اعمال کی توفیق چھین لیتا ہو، اس وقت ہمارا چہرہ دیکھنا بھی نہ چاہتا ہو۔ ہمارے مرشد عالم رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے حالات میں لکھا ہے، ایک دفعہ سفر سے واپس تشریف لائے، چکوال پہنچے، مغرب کی نماز میں تھوڑا سا وقت باقی تھا، 10-15 منٹ باقی تھے۔ ساتھی کہتے ہیں حضرت نے کمرے میں سامان رکھا تو فرمان لگے میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، آرام کر کے پھر نماز پڑھتا ہوں۔ چونکہ بڑھاپا بھی تھا، 94 سال کے قریب ان کی عمر بھی تھی، شوگر کے مریض بھی تھے اور کئی عارضے بھی تھے، پھر سفر کر کے آئے ہوئے۔ تو ساتھی کہنے کہ حضرت بس چند منٹ باقی ہیں اذان میں، تو نماز پڑھ کے آپ پھر جو ہے تسلی سے آرام کر لیجئے گا۔ فرمایا نہیں میں بہت تھکا ہوا ہوں، نماز میں کھڑا ہونے میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، میں تھوڑا آرام کروں گا۔ تو ساتھی کہتے ہیں حضرت نے کنڈی لگا لی، ہم باہر نکل آئے، گھر کے دروازے کے بالکل سامنے وہاں مسجد ہے، تو ہم ابھی مسجد کی سیڑھیوں میں جو ہے جوتیاں والی جگہ پہ تھے
کہ اتنے میں حضرت نے دروازے کا جو ہے کنڈی کھول دی. ہم یہ سمجھے شاید ہماری باتوں کی وجہ سے حضرت کو نیند نہ آئی تو ہمیں شرمندگی ہوئی. ہم نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا, آپ نے آرام نہ کیا؟ فرمایا نہیں, میں تو سوتا رہا, اتنا سویا کوئی آیا, اس نے کہا اٹھ غلام حبیب, نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو جب بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو ٹھیک کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ پھر رات کے اعمال کی توفیق اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو 4 چیزیں آپ نے سن لی مختصراً کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے حالات اچھے ہو جائیں, اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو ٹھیک کرے. جو یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا بن جائے, اس کو چاہیے کہ آخرت کی فکر شروع کر دے. تیسری چیز, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مخلوق کے دل کے اندر میری محبت پیدا ہو, اس کو چاہیے کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے. اور جو یہ چاہتا ہے کہ رات کے اعمال کی توفیق ملنا شروع ہو جائے, اسے چاہیے کہ دن کے اعمال ٹھیک کر لے. رب تعالیٰ رات کے اعمال کی توفیق عطا فرما دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چونکہ وقت کی انتہائی قلت ہے, جو وقت ہم نے بتایا تھا وہ بالکل قریب ہے, وقت ہو چکا ہے. اب دعا کا وقت ہے. اس سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں. سب حضرات مرد عورتیں توبہ کے کلمات سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں, تاکہ رب تعالی ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. میں خطبہ پڑھتا ہوں تو سنیے گا, پھر جو کلمات پڑھاؤں گا میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے گا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کے پڑھنے سے ہم سب لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں. یقین جانیے اگر سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہم نے یہ کلمات پڑھے ہیں, اللہ رب العزت نے ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دی ہے. آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. چند معمولات ہیں, وظائف ہیں, اگر ہم ان کی پابندی کر لیں گے اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے. گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دیں گے. اس میں سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں. زیادہ کی کوئی حد نہیں, جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جلدی فائدہ ہوگا. فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. گناہ زیادہ ہیں, استغفار کرو گے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. میں اللہ تمہیں رحمتوں کی بارشیں عطا کروں گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. میں اللہ تمہاری مالی تنگدستی بھی دور کر دوں گا, تمہیں نرینہ اولاد بھی عطا کروں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. میں اللہ تمہیں اچھی فصلیں بھی دوں گا, تمہیں پینے کے لیے نہریں اور چشمے بھی عطا کروں گا. نہیں, جس زمانے کے اندر بندہ کسی قسم کی ٹینشن کے اندر گر جاتا ہے, اولاد کی پریشانی, گھر کی پریشانی, کاروبار کا مسئلہ, کسی قسم کی کوئی ٹینشن آتی ہے, اگر چند دن استغفار کی کثرت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں. رات میں نے عرض کیا کہ ایسے لوگ جو خودکشی کے اوپر اترے ہوتے ہیں ان کو میں یہ استغفار کا عمل بتاتا ہوں, رب تعالیٰ ان کو خودکشی سے بچا لیتے ہیں. یہ تھا کہ ایک ساتھی یہاں تشریف فرمائے, وہ ابھی مولانا حاجی خان صاحب تشریف لائے ہوئے. ان کے علاقے میں 2 سال پہلے کی بات ہے, سردیوں کے دن تھے, دسمبر میں حاضر ہوا تو ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے حضرت میرا بیٹا ٹیلی نار کمپنی کے اندر ملازم تھا اور وہاں سے وہ کچھ لون لیتا رہا, 22
लाख का कर्जा उसने चढ़ा लिया, खुद तो वो भाग गया, पुलिस वाले कंपनी पुलिस वालों को लेके आए और मुझे गिरफ्तार कर लिया। मुझे कहा या तो बेटा हमारे हवाले करो या हमारे पैसे अदा करो। हज़रत मैं कहाँ से पैसे देता, वो कुछ कमाता था भेजता था तो हमारा गुजारा भी हो जाता था। हज़रत ये जो सामने ये चौरा बना हुआ है, चौरा कहते हैं ना, क्या कहते हो, चौरा, वही घास के वहाँ कमरे होते हैं। इतना भी नहीं है मेरे पास ताकत कि मैं एक चौरा घास का और बना लूँ, एक कमरा और बना लूँ। बच्चियाँ भी जवान हैं तो बहुत परेशान हूँ। आपके बारे में मुझे बताया हाजी खान ने कि वो आ रहे, तो मैंने सोचा आपसे मुलाकात कर लूँगा तो आपसे मशवरा कर लूँ। तो हज़रत मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, आप बताएं। मैं किसी दूर किसी शहर में जाकर चौकीदारी कर लूँ, कोई और किसी तरीके से कोई इख्तियार करूँ। क्या तुम ज़ईफ़ बंदे हो, तुम किस तरीके से काम, कुछ कमाओगे भी तुम मुश्किल से, वो अपना गुजारा करोगे, घर में कुछ खर्चा भेजोगे, कर्ज कैसे उतारोगे। देखो और तो हमारे पास कुछ नहीं है, फ़कीर बंदे हैं। ये एक अमल है, मैं लोगों को बताता रहता हूँ, इस्तिग़फ़ार का अमल है, 1.25 लाख दफ़ा इस्तिग़फ़ार पूरा करने का, और लोगों के मामलात अक्सर हल हो जाते हैं। अगर तुम इस चीज़ को इख्तियार कर लोगे तो हो सकता है आपका मामला भी हल हो जाए। उसके कितना पढ़ना है, मैंने कहा 1.25 लाख दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। तरीक़ाकारी ये है कि हर रोज़ 2000 3000 चलते फिरते पढ़ लो, 2000 से कम ना पढ़ो, 2000 से ज़्यादा पढ़ो, चंद दिनों के अंदर ये 1.25 लाख दफ़ा हो जाएगा। खैर ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। उसके 2-3 महीने के बाद मैं कराची के सफ़र में था तो उनकी मुझे कॉल आई, हज़रत आपको मुबारक हो। मैंने कहा क्या हुआ, हज़रत मेरा सारा कर्जा उतर गया। मैंने कहा कैसे उतर गया। हज़रत वो जो आप अमल बता के गए थे ना, वो मैंने करना शुरू किया था। वो जो आप अक्सर बयान में कहते रहते हैं ना, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहाँ से अता फरमाएगा जहाँ से वामो गुमान भी नहीं होता। हज़रत मेरे साथ वो सिलसिला शुरू हो गया है, मेरा सारा कर्जा भी उतर गया और अभी इस्तिग़फ़ार पूरा नहीं हुआ, 15,000 अभी बाकी है। वो चला मैंने पूरा अभी नहीं किया, आप बताएं मैं उसको पूरा करूं या जितना पढ़ा वहीं छोड़ दूं। मैं कहा अल्लाह ने इतना करम कर दिया इसको, और पढ़े इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे। तो ये इस्तिग़फ़ार पढ़ने की इतनी बरक़ात हैं कि रब ताला उसको उसकी बंदे की परेशानियाँ दूर फरमा देता है। बंदे को कहीं भी जाके रोने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर किसी किस्म कोई टेंशन परेशानी है हमारी ज़िंदगी में तो हम इस्तिग़फ़ार की कसरत कर लेंगे, अल्लाह ताला हमारी परेशानी को दूर फरमा देगा, करेंगे ना इंशाअल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते, मैं एक दफ़ा सफ़र में निकला, सर्दियों के दिन थे, तो रास्ते में रात आ गई। तो आगे एक बस्ती आ रही थी, मैंने सोचा रात को इस बस्ती में गुजार लूँगा, सुबह अगला सफ़र शुरू फरमा दूँगा। फरमाते मैं इशा की नमाज में पहुँचा, बस्ती की जो मस्जिद थी उसमें मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी, बाकी लोग नमाज़ पढ़ के चले गए। चूँकि मैं मुसाफिर था, मैंने यहीं रहना था, तो मैंने अपने वज़ाइफ के अंदर मैं मसरूफ़ हो गया, नवाफिल में मशगूल हो गया। कहते हैं काफ़ी देर के बाद जब मैंने सलाम फेरा ना, पूरी मस्जिद खाली थी, सिर्फ एक बड़े मियाँ बैठे हुए, एक साहब बैठे हुए थे और बहुत गुस्से से मुझे देख रहे थे। मैंने क्या बात है बड़े मियाँ, आपको ख्याल ही नहीं है, नफलों के ऊपर नफलें पढ़ते जा रहे हो, मैंने ज़रूरी काम से जाना है और मस्जिद बंद करनी है, बाहर निकलो। मैंने कहा भाई मैं मुसाफिर बंदा हूँ, मैं रात को यहीं रहना चाहता हूँ। नहीं, हमारी मस्जिद में रात को रहने की इजाज़त नहीं है, बाहर निकलो। उसने मुझे ज़बरदस्ती बाहर कर दिया। अब मैं बाहर सहन में बैठा हुआ था, उसने मस्जिद का जो हाल का दरवाज़ा उसको ताला लगाया, फिर देखा कि बाबा यहाँ से जा नहीं रहा है। फिर मुझे उसने गुस्से से कहा, बाबा जी लगता है कि आपको मेरी बात समझ नहीं आई है। मैंने कहा मेन गेट से बाहर निकल जाओ, नहीं निकलोगे मैं तुम्हें घसीट के बाहर निकालूंगा। इमाम साहब फरमाते मैं हैरान, या अल्लाह आपने इस खादिम को मेरे ऊपर मुसल्लत कर दी है, छोड़ नहीं रहा। खैर मैं मजबूरन उठा और मस्जिद के मेन गेट के बाहर निकल आया। उसने मेन गेट की भी ताला लगाया और गुस्से से चला गया। अब अंधेरा भी था, सर्दी भी थी। मैंने सोचा क्या करूं, दूर एक जगह मुझे आग जलती हुई नजर आई। मैंने सोचा ये कोई नान भाई होगा, तंदूर वाला होगा, तो उसके पास चला जाता हूँ। मैं गया तो उससे मैंने कहा कि भाई मैं मुसाफिर बंदा हूँ, तुम इजाज़त दो तो रात कुछ हिस्सा मैं यहाँ गुजार लूँ, सर्दी है, सुबह मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसने कहा ठीक है बुजुर्गो, आप यहीं आराम करें। तो मैं उसके पास बैठ गया। मैं देख रहा हूँ कि वो बंदा रोटियाँ लगा रहा है, पेड़े भी बना रहा है, लकड़ियाँ भी लगा रहा है, लेकिन कुछ पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा भाई तुम क्या पढ़ रहे हो। कहने लगा मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। कितना पढ़ते हो? मैं रोज़ 10,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। कहते मुझे ताज्जुब हुआ। तो मैंने पूछा अच्छा 10,000 मरतबा तुम इस्तिग़फ़ार पढ़ते हो, इसके कुछ असरात भी देखे।
کہ لگا بڑے میاں میں نے اس کے بہت اثرات دیکھے، بڑے میاں اس کے اثرات یہ دیکھے کہ اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دی ہے، میں جو بھی دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ میری دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ کہتے مجھے اور تعجب ہوا، میں نے کہا اچھا کیا تیری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں؟ اس نے سوچنے کے بعد کہنے لگا ہاں بڑے میاں ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، باقی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ کہنے لگا بڑے میاں میں نے سنا ہے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وقت کے امام ہیں، ان کا نام ہے امام احمد بن حنبل، میرے دل کی تمنا ہے کاش کبھی وقت مل جاتا میں جا کے ان کی زیارت کر لیتا۔ بڑے میاں آپ دیکھ رہے ہو میں ادھر مصروف رہتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن اللہ سے امید ہے کبھی نہ کبھی ان کی زیارت ہو ہی جائے گی۔ امام صاحب فرماتے میں اٹھا اور میں نے اٹھ کے اس کو سینے کے ساتھ لگا لیا، میں نے کہا تجھے مبارک ہو، تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی ہے، مجھے احمد بن حنبل کہا جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ رات میں مسجد میں ٹھہر جاتا، اس بیچارے سے کہاں ملاقات ہوتی، اللہ نے اس کی دعا قبول کرنی تھی، خادم کو میرے اوپر مسلط کر دیا، اس نے زبردستی مجھے مسجد سے نکالا اس کے پاس پہنچا دیا۔ تو جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں اور وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی عادت بنائیں، البتہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام یہ تو اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ دوسری چیز ہے آقا علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے درود شریف خود سکھائے ہیں، ایک مختصر سا درود شریف ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کتنا مختصر سا درود شریف ہے، 10 منٹ میں تصویر ہو سکتی ہے، اگر ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے معاشر کے میدان ہوگا، حساب کتاب چل رہا ہوگا، حساب کتاب چل رہا ہوگا، اللہ اکبر۔ اتنے میں اچانک آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کو آواز دیں گے، کہیں گے یا احمد۔ آخرت میں آقا علیہ السلام کو احمد کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پوچھوں گا یا ابل بشر، اے انسانوں کے ابا آپ کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں؟ احمد تیرے امتی کو جہنم کی طرف فرشتے کے سیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قربان جائیے آقا علیہ السلام پر، فرماتے ہیں جیسے میں سنوں گا نا تو میں اپنی چادر کو مضبوطی سے باندھوں گا اور ان کے پیچھے تیز تیز چلوں گا، آوازیں دوں گا روکو روکو یہ میرا امتی ہے۔ وہ کہیں گے نہیں ہم رک نہیں سکتے، ہم جہنم کے ذمہ دار فرشتے ہیں، جو ذمہ داری لگتی ہے اس کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب رکیں گے نہیں نا تو پھر میں کیا کروں گا، میں اپنا ہاتھ داڑھی کے اوپر رکھوں گا اور یوں عرش کی طرف دیکھوں گا اور میں عرض کروں گا اللہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ میں تجھے امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اللہ میری امتی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آواز آئے گی رک جاؤ محمد کی بات کو سنو، رک جاؤ محمد کی بات کو سنو۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں کہوں گا اس کو واپس لے کے آؤ یا ترازو کے پاس، جب ترازو کے پاس واپس لے کے آئیں گے اس کے جسم کے اوپر گھبراہٹ ہوگی، کب کبھی تاری ہوگی، میں کیا کروں گا، میں اپنے چادر کے کونے سے ایک کاغذ کا پرزہ نکالوں گا، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دوں گا۔ جیسی نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا تو نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، اعلان ہو جائے گا کہ یہ بندہ اب نیک بن گیا ہے لہٰذا اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ جنتی فرشتے آ جائیں گے لے جانے کے لیے، یہ کہے گا ذرا رک تو جاؤ مجھے پتہ تو کرنے دو یہ نورانی چہرے والا یہ پیارا شخص کون ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ سوچ کے وہ میرے قریب آئے گا، مجھے کہے گا اے نورانی چہرے والے انسان، اے پیارے انسان آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا میں تمہارا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم دنیا میرے اوپر درود پڑھتے تھے، میں امانت رکھتا رہتا تھا، آج جب میں نے دیکھا کہ تم پھنس گئے ہو وہ امانت میں تجھے واپس لٹا دی۔ تو اگر ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ہر روز بلانا ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، 1 سپارہ، پونا سپارہ، آدھا سپارہ، 1 پاؤ، کتنا ہو سکتا ہے روز تلاوت کریں، نہیں تو کم از کم 2-3 رکوع تو روز ہی ہم تلاوت کر لیں۔ اور پڑھنے والے ایک قرآن بھی روز پڑھتے ہیں، ایک قرآن بھی روز جو ہے تلاوت کرتے ہیں۔ مجھے مانسہرہ میں
ایک عالم کہنے لگے حضرت میں 8 سال سے ایک قرآن روز پڑھتا ہوں، 8 سال سے قرآن روز پڑھتا ہوں۔ میں 2 سال پہلے کوئٹہ گیا ہوا تھا، یہ عامر فاروقی صاحب ساتھ تھے، وہاں صبح کی نماز میں جو ہے ایک جگہ درس تھا، تو امام صاحب کہنے لگے حضرت میرے والد صاحب ضعیف ہے، وہ چارپائی پہ ہیں، اگر آپ گھر چلے جائیں گے ناشتہ ہمارے یہاں کر لیں تو ان سے ملاقات ہو جائے گی، وہ خوش ہو جائیں گے۔ خیر ہم وہاں گئے تو ایک ضعیف بزرگ تشریف فرما تھے چارپائی کے اوپر، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو باتوں باتوں مجھے بتانے لگے کہ حضرت الحمدللہ میں 2 قرآن روز پڑھتا ہوں، 2 قرآن روز پڑھتا ہوں۔ کوہستان کے لوگ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے علاقے میں جب پہلی دفعہ گیا تو مجھے بہت سے لوگ ایسے ملے جو کہنے لگے کہ حضرت ہم 10 دن میں قرآن پورا کر لیتے ہیں، 3 دن میں قرآن پورا کر لیتے ہیں۔ وہاں کے ایک عالم ہیں، وہ سماجی کاموں کے اندر آگے آگے رہتے ہیں، سرکاری لوگوں سے ان کے تعلقات بھی اچھے ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگے حضرت یہاں کے جو ڈی پی او صاحب ہیں وہ میرے دوست ہیں، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جب تمہارے پیر صاحب آئے تو ہمیں بھی بتانا، حضرت آپ اجازت دیں تو میں ان کو بلا لوں، یہ قریب ان کا دفتر ہے۔ تو انہوں نے فون کیا تو تھوڑی دیر میں وہ ڈی پی او صاحب اپنے عملے کے ساتھ تشریف لے آئے۔ میں اندر بیٹھا ہوا تھا کمرے میں، تو اس نے باقی پولیس والوں کو تو باہر بیٹھایا اور ڈی پی او صاحب کو لے کے اندر آ گیا، دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ چونکہ آپس میں دونوں کی دوستی تھی تو مولوی صاحب ان کو کہنے لگے ڈی پی او صاحب ہم نے آپ کو یہاں بٹھا دیا پیر صاحب کے پاس، میں بھی دروازہ بند کر کے باہر چلا جاتا ہوں، تم جو کچھ کرتے ہو نا تو سب پیر صاحب کو بتاؤ تاکہ تمہاری اصلاح کریں۔ تو وہ مسکرائے ڈی پی او صاحب، مسکرا کے کہنے لگے ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ تشریف لے جائیے، میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ دروازہ بند ہوا تو میں نے ان سے خیر خرید پوچھی، تو باتوں باتوں مجھے کہنے لگے حضرت الحمدللہ میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہے، حضرت 40 سال سے میری تہجد قضا نہیں ہوئی ہے۔ پھر کہنے لگے حضرت میری عادت بنی ہوئی ہے، کئی سال ہو چکے ہیں میں 15 سپارے روز پڑھتا ہوں۔ میں حیران، یا اللہ اگر اتنے مصروف لوگ اتنی تلاوت کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ عادت بنائیں گے انشاءاللہ تلاوت کی، کہ جب تک تلاوت نہ ہو جائے کسی کام میں مزہ نہ آئے، کھانے میں مزہ نہ آئے، کسی سے بات کرنے میں مزہ نہ آئے۔ اور چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان رکھنا۔ ہم گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، آفس میں ہیں، دکان میں ہیں، کہیں ہیں، دھیان کدھر ہو؟ اللہ کی طرف۔ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، ہاتھ کار وال دل یار وال، ہاتھ کام کاج مصروف، دل اللہ تعالیٰ کی یاد مصروف۔ جب بندہ مسنون دعاؤں کا اہتمام تو اس کو یہ وقوف قلبی کی نعمت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں چیز ہے ذکر قلبی، مراقبہ۔ 24 گھنٹے میں جب بھی ہمیں وقت ملے کم از کم 15-20 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیں، یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، میں اس کو سن رہا ہوں، دل اللہ اللہ کہہ رہا، میں اس کو سن رہا ہوں۔ سننے کی کوشش کرنی ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ بعض لوگ نا مراقبے کے اندر اللہ 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 پڑھتے رہتے ہیں، شیخ تو الگ بات وہ توجہات دے رہا ہوتا ہے، لیکن آج سالے کو پڑھنا نہیں ہوتا، وہ صرف یہ سننے کی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، میں اس کو سن رہا ہوں۔ جیسے کیسٹ لگی ہوتی ہے نا، یا موبائل میں ہم تلاوت لگی ہوتی ہے، نعت لگی ہوتی ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے بندہ یہ سوچے دل اللہ اللہ کر رہا ہے، میں اس کو سن رہا ہوں۔ شروع میں آواز کچھ نہیں آتی ہے، بلکہ اوٹ پٹانگ قسم کے خیالات بھی آتے ہیں۔ کئی لوگ ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ مراقبہ نہیں کرتے؟ کہ حضرت مراقبے میں بیٹھتے ہیں تو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں۔ بھائی وسوسوں کا آنا برا نہیں ہے، وسوسوں کا آنا برا نہیں ہے، وسوسوں کا لانا برا ہے۔ یہ وسوسے آ جائیں ان کو جما لینا برا ہے۔ وسوسہ آئے اس کو ہٹا دے پھر توجہ کر لیں، پھر آئے پھر ہٹا دے پھر توجہ کر لیں۔ آج اگر آپ نے مراقبہ شروع کیا نا، پورا وقت آپ کو وسوسوں نے گھیرا رہا تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ نے جو ہے مراقبہ کیا، پورا وقت وسوسے، کل دوبارہ کریں گے نا یہ 5% کم ہو جائیں گے، اگلے پھر کریں گے 5% کم ہو جائیں گے، اور روز پابندی کے ساتھ کرتے رہیں گے تو یہ 5% کم ہوتے رہیں گے۔ چند دن ہی گزریں گے، چند دن کے بعد خود محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ دل کیا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اللہ، بندے کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ جب دل ذاکر ہو جاتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء ذاکر ہو جاتے ہیں۔ دل غافل ہوتا ہے تو سارے اعضاء غافل ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے، زانی زنا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی ایمان کا استحضار نہیں ہوتا،
اگر ایمان کا استحضار ہوتا تو اس کی اعضاء گناہ نہ کرتے. گویا دل غافل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے باقی اعضاء بھی غافل ہو گئے اور گناہ کر بیٹھے. تو انشاءاللہ محنت کریں گے نا، انشاءاللہ یہ قلبی محنت، دل کے اوپر محنت کریں گے انشاءاللہ. یہ جو ہے نا قلبی ذکر، یہ حاصل ہو گیا نا، سارے جو ہے نا یہ چیزوں سے، وظیفوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. کیوں؟ اس بندے کا تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے. وہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، کھا بھی رہا ہوتا ہے، کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا. کافر لوگ ان کو دھوکہ ہو جاتا تھا، کہتے تھے مال حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو کھاتا پیتا بھی ہے، تو بازاروں میں بھی آتا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے کوئی عجوبہ قسم کا ہوگا جس کو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. نہیں، آپ علیہ السلام حالانکہ ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے اور سارے کام کاج ہوتے رہتے تھے. تو جو بندہ اس طریقے سے اپنے اوپر محنت کرتا ہے، یہ وقوف قلبی کی نعمت اور ذکر قلبی کے اوپر محنت کرتا ہے، تو اس کا دل ذاکر بن جاتا ہے، گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے. میں رات بھی بتایا تھا، اس محفل میں ایک صاحب ہیں، وہ چند سال پہلے جب سلسلے میں داخل ہوئے تھے، صرف 1 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت عجیب کیفیت ہو گئی ہے، میں صبح اللہ کا نام لیتا ہوں، شام تک میرا منہ میٹھا رہتا ہے. شام تک میرا منہ میٹھا رہتا ہے. شام کو اللہ کا نام لیتا ہوں، صبح تک میرا منہ میٹھا رہتا ہے. حضرت یہ مٹھاس آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ یہ مٹھاس کس قسم کی ہے. نہ چینی کے اندر ایسی مٹھاس، نہ شہد کے اندر، نہ کھجور کے اندر. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی یاد کی لذت نصیب فرمائے. اور آخری چیز ان لوگوں کے لیے جو بیت ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ رابطہ اپنے مرشد سے رابطہ رکھیں. جس سے بیت ہوتا ہے بندہ اس کو مرشد کہا جاتا ہے. اس سے رابطہ رکھیں، اپنے حالات اچھے برے جو بھی ہیں وہ بتاتے رہیں. کئی لوگ کہتے ہیں حضرت چونکہ اعمال نہیں ہو پا رہے ہوتے ہم رابطہ نہیں کر پاتے. بھائی بیمار بندے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا. جو بندہ صحیح ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ بھائی ڈاکٹر کے پاس جائے، اپنا علاج کروائے. اگر نہیں اعمال ہو رہے، گناہوں سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے، جو باطنی بیماری ہیں وہ دور نہیں ہو رہی ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حب جاہ ہے، خود پسندی ہے، دوسروں کے پاس کوئی نعمت دیکھ لی برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو یہ سب باطنی جو بیماریاں ہیں ان کے علاج کروانا ضروری ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان معمولات کے اوپر پابندی کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی تھوڑی دیر کے لیے جو ذکر قلبی میں نے بتایا ہے یہ کر لیتے ہیں سب حضرات. تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیں. یوں خیال کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اپنی آنکھیں بند کر لیجئے، دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیے. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے. نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں، نگاہوں کی خطاؤں سے اترتی ہے جو سینے میں،
وہ صورت مہجبینوں کی تصور سے فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے۔ بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، بڑھاپے میں جوانی کی عبادت چاہیے مولا، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے، تو اپنی یاد کو قلب و ذہن کا مقتدا کر دے۔ نہ رہبر ہے نہ رہرو ہے، نہ کچھ زادِ سفر باقی، تو اپنے آپ کی چاہت کو میرا ہم نوا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے۔ حسد غیبت عجب چغلی تکبر بد نگاہی اور مریض حب دنیا کے مقدر میں شفا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے۔ الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، روزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں الفت پلا مخمور کر دے،
محبت کے نشے میں محبت کے نشے میں چور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا مولا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارا تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے یہ میری نظر کا قصور ہے تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے یہ بجا ہے مالک بندگی میری بندگی میں قصور ہے یہ خطا ہے میری خطا مگر یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے یہ خطا ہے میری خطا مگر مولا تیرا نام بھی تو غفور ہے تیرا نام بھی تو غفور ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی مولا اللہ اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی مولا اب تو آجا اب تو آجا مولا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو خلوت ہو گئی ایک ان سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل ہو گئی ان سے محبت ہو گئی
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا فرما لیجیے. ماتم متوجہ ہو کے دعا کیجیے گا. چلے یہ ساتھی جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ مختلف اولیاء اللہ کے نام. آپ ساتھ ساتھ حضرات پڑھ بھی سکتے ہیں، آمین بھی کہہ سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حمد کل ہے رب کی ذات کبریا کے واسطے، اور درود و نعت مولا مجتبیٰ کے واسطے. یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے فضل کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے. حضرت صدیق اکبر تھے خلیفہ رسول، نور نسبت کر عطا اس با وفا کے واسطے. حضرت سلمہ فارس ہوئے شامل اہل بیت، عشق دے مجھے اپنا اس با حیا کے واسطے. حضرت قاسم امام پوتے تھے صدیق کے، معرفت دے اس فقیہ با خدا کے واسطے. خواجہ حضرت جعفر صادق امام وقت تھے، رحم کر مجھ پر امام اصفیاء کے واسطے. کتب عالم غوث اعظم شیخ اکبر با یزید، استقامت بخش ایسے رہنما کے واسطے. خواجہ حضرت بو الحسن جو ساکن خرقان تھے، ہوں لطائف جاری ایسے پرصفا کے واسطے. حضرت خواجہ ابو القاسم رہے گرگان میں، ذکر کا لطف ہو نصیب اس پرزیا کے واسطے. شیخ عالم خواجہ حضرت بو علی تھے فارمدی، دے مجھے اعمال صالح اولیاء کے واسطے. حضرت خواجہ ابو یوسف جو تھے ہمدان کے، علم و حکمت ہو عطا اس پرسخا کے واسطے. خواجہ عبد الخالق غجدوانی تھے فرد فرید، درد اپنا کر عطا خواجہ جہاں کے واسطے. حضرت خواجہ محمد عارف باللہ ریوگری، خوب ہو عرفاں حاصل اتقیا کے واسطے. خواجہ محمود تھے ماند فغنا کی انجیر، زندگی محمود ہو درے بے بہا کے واسطے. حضرت خواجہ عزیزان علی رام اتنی، نام تیرا ہو عزیز اس بیریا کے واسطے. حضرت بابا سماسی عاشق ذات خدا، عشق سے سینہ جلے عاشق خدا کے واسطے. عشق سے سینہ جلے عاشق خدا کے واسطے. حضرت شاہ کلال میر سید متقی، نفس ہو مغلوب ایسے مقتدا کے واسطے. پیر پیراں شیخ دوراں خواجہ حضرت نقش بند، نقش اس میں ذات دل پر ہو خدا کے واسطے. حضرت خواجہ علاء الدین جو عطار تھے، دل معطر ہو میرا اس خوش لقا کے واسطے. حضرت خواجہ یعقوب چرخی عاشق قرآن تھے، سستی غفلت دور ہو اس خوش لقا کے واسطے. حضرت خواجہ عبید اللہ جو احرار تھے، ہو گناہوں سے رہائی دل ربا کے واسطے. خواجہ مولانا محمد زاہد روشن ضمیر، ہم کو بھی زاہد بنا اہل دعا کے واسطے. خواجہ درویش محمد شاہ درویشاں جو تھے، ہم کو درویش کر صاحب عبا کے واسطے. خواجہ امکنگی محمد مظہر اسرار حق، ہوں ہمیں اسرار حاصل با خدا کے واسطے. حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رازداں،
رازداں مجھ کو بنا شاہ اولیاء کے واسطے حضرت خواجہ مجدد الفسانی اہل دل منور کر میرا دل منور کر میرا اس دل صفا کے واسطے عروۃ الوثقی خواجہ محمد معصوم با کمال ہو کمال ہم کو عطا اس حق نما کے واسطے خواجہ سیف الدین صاحب سیف تھے جو دین کے سر کٹے حرص و ہوا کا بے نوا کے واسطے حضرت حافظ محمد محسن تھے کتنے حسین ظاہر اور باطن ہو اچھا خوش ادا کے واسطے خواجہ سید نور محمد تھے وہ نور علی نور نور سے سینہ برے سید صفا کے واسطے مرزا مظہر جان جانا حبیب اللہ شہید رکھ شریعت پر مجھے پیر خدا کے واسطے حضرت خواجہ غلام علی مجدد دہلوی خاص بندوں سے بنا اس جاں فدا کے واسطے کتب دورہ حضرت شاہ ابو سعید دہلوی مجھ کو مل جائے سعادت اہل عطا کے واسطے حضرت احمد سعید دہلوی مدنی ہوئے ذوق و شوق اپنا تو دے اس با حیا کے واسطے حضرت حاجی دوست محمد تھے نہایت پارسائی کر عطا اپنی رضا کے واسطے حضرت عثمان دامانی کتب تھے وقت کے ہوں روا حاجات اہل اجتبا کے واسطے حضرت خواجہ سراج الدین تھے عالی مقام کر سراج دل کو روشن پرزیا کے واسطے شاہ تاج اولیاء فضل علی مسکین پوری فضل تیرا ہم پہ ہو اس با صفا کے واسطے خواجہ عبد المالک صدیقی امام الاولیاء بخش دے ہم سب کو تو اس رہنما کے واسطے مرکز توحید سے پاتے ہیں فیض حضرت حبیب نقش دوئی کا مٹے با خدا کے واسطے حضرت ذوالفقار احمد طالب وصل حبیب حضرت ذوالفقار احمد طالب وصل حبیب وصل اپنا کر عطا سب اولیاء کے واسطے وصل اپنا کر عطا سب اولیاء کے واسطے حضرت خواجہ غلام رسول محبوب سالکین حضرت خواجہ غلام رسول محبوب سالکین یا رب کر اپنی محبت عطا اس با وفا کے واسطے یا رب کر اپنی محبت عطا اس با وفا کے واسطے کر قبول ان ناموں کی برکت سے ہر جائز دعا یا رب اپنی رحمت بے انتہا کے واسطے دل میرا رکھ دائم ذاکر بذکر اسم ذات اے خدا جملہ مقدس اسفیاء کے واسطے بحر اسیاں میں الہی سراپا غرق ہوں فضل تیرا چاہیے مجھ مبتلا کے واسطے اے خدا مجھ کو تہی دستی کی کلفت سے بچا اپنے فضل و رحم اور جود و سخا کے واسطے یا الہی شر شیطانی سے تو محفوظ رکھ یا الہی شر شیطانی سے تو محفوظ رکھ ہر عمل ہو بے ریا تیری رضا کے واسطے خاتمہ بالخیر ہو میری خطائیں معاف کر خاتمہ بالخیر ہو ہماری خطائیں معاف کر اپنی رحمانی رحیمی اور عطا کے واسطے دعا کیجئے اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کریں گے میں پڑھوں گا یا رحمان یا اللہ تو آپ سب نے پڑھنا ہے یا اللہ جسے بندہ کہتا ہے نا بچہ کہتا ہے امی 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 اس طریقے سے آپ نے پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الملک یا اللہ القدوس یا اللہ السلام یا اللہ المؤمن یا اللہ المہیمن یا اللہ
العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العليم يا الله. العليم يا الله، القابض يا الله، الباسط يا الله، الخافض يا الله، الرافع يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، السميع يا الله، البصير يا الله، الحكم يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله، العظيم يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله، العلي يا الله، الكبير يا الله، الحفيظ يا الله، المقيت يا الله، الحسيب يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا الله، الرقيب يا الله، المجيب يا الله، المجيب يا الله. الواسع يا الله، الحكيم يا الله، الودود يا الله، المجيد يا الله، الباعث يا الله، الشهيد يا الله، الحق يا الله، الوكيل يا الله، القوي يا الله، المتين يا الله، الولي يا الله، الحميد يا الله، المحصي يا الله، المبدئ يا الله، المعيد يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. الواجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد يا الواحد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. المقصد يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المانع يا الله، الضار يا الله،
النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اے کریم پروردگار، ہم سب تیرے عاجز اور مسکین بندے ہیں اللہ، ہم سب کے حال پہ رحم فرما اللہ، ہم سب کے حال پہ رحم فرما اللہ، ہم سب کے حال پہ رحم فرما پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما اللہ، ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کے لیے کفارہ بنا۔ کریم پروردگار، جو گناہ ہم سے دن میں ہوئے ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں میں ہوئے ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کیے ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کیے ان کو بھی معاف فرما۔ اللہ، جو گناہ ہمیں یاد ہے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ، ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ، آج کافر کھل کے کہتے ہیں مسلمانوں کہاں ہے تمہارا اللہ، کیوں نہیں تمہاری مدد کرتا؟ اے کریم پروردگار، اگر آپ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ یہ در ہمیں آقا علیہ السلام نے بتلایا ہے، میرے امتیوں تمہیں جب بھی مانگنا ہو اس در سے مانگا کرو، یہ وہ داتا ہے جو دے کر خوش ہوتا ہے۔ اے کریم پروردگار، اگر کوئی رام رام کرتا ہوا جہنم کے اندر جا گرتا ہے، اس کی زندگی کے اوپر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس اس بندے کی زندگی کے اوپر ہوتا ہے کہ پوری زندگی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا، مسجدوں سے تعلق رہا، مدرسوں سے تعلق رہا، خانقاہوں سے تعلق رہا، نیک جماعتوں کے ساتھ چلتا پھرتا رہا، وہ اگر ناکام ہو جاتا ہے اس کی زندگی کے اوپر افسوس ہے۔ کل کافر کہیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ تو مسجدوں میں پڑے رہتے تھے، یہ بھی ادھر ہی چلے آئے۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیجئے، اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے، فضل والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ، یہ مجمع بڑے دور دور سے یہاں آگے جمع ہوا، بڑی امیدیں لے کے آیا ہوا ہے، بڑی دیر سے کل سے بیٹھا ہوا ہے مولا، اس پہاڑ کی چوٹی پر اس ویرانے میں آ کر آپ سے آپ کو چاہنے کے لیے آیا ہوا مجمع مولا، پیارے اللہ، یہاں سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اللہ، کسی کو بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ کریم پروردگار، اس پورے مجمع کے اوپر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ جی ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ پیارے اللہ، سونے اللہ، آپ کی ایک رحمت کی نظر کی بات ہے، ہماری تو زندگی کا سوال ہے، زندگی کا سوال ہے، زندگی کا سوال ہے۔ کریم اللہ، ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، آپ کی رحمت کی نظر جب کہیں پڑ جاتی ہے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ رحمت کی نظر جب آپ نے فضیل بن عیاض کی وہ ڈالی، اس نے ڈاکوں کی سرداری چھوڑ دی تھی، امام الاولیاء بن گیا تھا۔ رحمت کی نظر جب بشر حافی کی اوپر پڑتی ہے، وہ شراب پینی چھوڑ دیتا ہے، آپ کی محبت کی شراب پی لیتا ہے۔ اللہ، یہ مجمع بولا شراب پی کے نہیں بیٹھا، اللہ ڈاکے مار کی چوریاں کر کے نہیں بیٹھا ہوا، یہ ذکر و اذکار کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، پیارے اللہ آپ سے آپ کو چاہنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ، ایک رحمت کی نظر اس پورے مجمع کے اوپر ڈال دیجئے، ڈال دیجئے، ڈال دیجئے، ڈال دیجئے۔ ایک کریم پروردگار، یہ دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے۔ لوگوں میں رحمت کی نظر بلال پہ ڈالتا تھا،
सुमैया पे डालता था, खुबैब पे डालता था। अरे तुम अपनी करतूत तो देखो। मौला माना कि हम गुनाहगार, खताकार, सियाकार है, पर मौला हम भी तो इन बुजुर्गों से निस्बत रखते हैं। अल्लाह इन निस्बतों की लाज रख लीजिए और हम सबको माफ फरमा दीजिए। ऐलान कर दीजिए मेरे बंदो, मैंने तुम सबको माफ कर दिया, मैं तुम सबसे खुश हो गया। प्यारे अल्लाह जी, माना कि हम गुनाहगार, खताकार है, सियाकार है, और मौला ऐसे इस मजमे में ऐसे लोग भी तो बैठे हुए तो जो इनकी कोई नमाज कज़ा भी नहीं है, ऐसे भी बैठे हुए जो 10-10 से पारे रोज पढ़ने वाले हैं, पूरा कुरान पढ़ने वाले हैं। प्यारे अल्लाह 10-10 हजार, 20-20 हजार कलमा तैयबा पढ़ने वाले लोग बैठे हुए हैं। ऐसे भी बैठे हुए हैं जिन्हें अपने आप को गुनाहों से पाक साफ कर लिया है। बोला प्यारे अल्लाह इनकी बरकत से अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जितने भी परेशान हाल हैं अल्लाह सबकी परेशानियां दूर फरमा दीजिए। जो औलाद की वजह से परेशान उनकी परेशानियां दूर फरमा दीजिए। जो घर बार की वजह से परेशान उनकी परेशानियां दूर फरमा दीजिए। जो सेहत के मामले में परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमा दीजिए। मौला अटके हुए कामों को हल फरमा दीजिए, मुश्किलों को दूर फरमा दीजिए। मौला जिन घरों के अंदर आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, नाइतफाकियाँ हैं, अल्लाह आप मोहब्बतें पैदा फरमा दीजिए। मौला जिन घरों के अंदर जवान बच्चे जवान बच्चियाँ हैं अल्लाह उनको नेकोकार जोड़ अता फरमा दीजिए। माँ बाप को उनका फ़र्ज़ अदा करना आसान फरमा दीजिए। अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक साले औलाद अता फरमा दीजिए। अल्लाह जिनकी औलाद है उनको नेक बना दीजिए। माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दीजिए। प्यारे अल्लाह जो कर्जदार है कर्ज से खलासी के असबाब मुहैया फरमा दीजिए। जो बेरोज़गार है उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह इस महफिल में जो लोग बीमार हैं, ये जो हमारे अजीज़ व अक़ारब बीमार हैं, छोटे बड़े मर्द औरतें घरों में अस्पतालों में, अल्लाह सबको शिफा अता फरमा दीजिए। शिफा कामिला आजिला मुस्तबिरा अता फरमा दीजिए। ज़ाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी शिफा अता फरमा दीजिए। मौला जो हमारे अजीज़ व अक़ारब दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमा दीजिए। सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दीजिए। हमारे हर नेक अमल दुआ में कोई शामिल फरमा लीजिए। एक करीम परवरदिगार बहुत से मर्दों ने औरतों ने दुआओं के लिए कहा, खत लिखे, फ़ोन किए, ज़ुबानी कहा, मैसेज किए। इस महफिल में जितने मर्द औरतें तशरीफ़ फरमा है जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह सके, अल्लाह आप सबकी हाजतों को जानने वाले हैं। जिस जिसकी जो जो हाजत है अल्लाह गैब के खजानों से पूरी फरमा। जिस जिसकी जो जो टेंशन और परेशानी है अल्लाह अपने फजल करम से उनकी परेशानी को दूर फरमा। एक करीम परवरदिगार हमारे इस इदारे को जिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। यहाँ पढ़ने वाली तालिबात, पढ़ने वाले तलबा, पढ़ाने वाली साथी, पढ़ाने वाली मुअल्लिमात, इंतज़ामिया वाले मुआविनीन मुहिब्बीन, अल्लाह सब को कबूलियत आमा तामा नसीब फरमा। एक करीम परवरदिगार हमारे इस इदारे समेत जितने भी मदार से दीनी अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह दावत और तबलीग के काम की हिफाजत फरमा और उसको पूरे आलम में फैला। मौला जिन खानकाओं में अल्लाह होता उन खानकाओं की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो लोग तेरा नाम बुलंद करने के लिए अपनी जाने हथेली पे ले हुए मौला उनकी मदद फरमा। एक करीम परवरदिगार ए प्यारे अल्लाह हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमा। जो हमारे इस मुल्क के दुश्मन अंदरूनी है बैरूनी उनको हिदायत अता फरमा। जिनकी किस्मत में हिदायत नहीं अल्लाह उनको चुन चुन के दफा दूर फरमा। तीनों हरम की हिफाजत फरमा। हम सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। जिंदगी में बार बार मकबूल हाज़िरी की तौफीक नसीब फरमा। प्यारे अल्लाह हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क के तमाम सिक्योरिटी इदारों की हिफाजत फरमा। सब मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मौला कश्मीर, अफगानिस्तान, बर्मा, शाम, फ़लस्तीन, इराक, यमन, चीन, इंडिया के मुसलमानों की मदद फरमा। मौला जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह इस्लाम का बोल बाला फरमा, कुफ्र का मुँह काला फरमा। अल्लाह गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा, उनको कामिल फतह नसीब फरमा। अल्लाह उनको कामिल फतह नसीब फरमा। दुनिया में जितने भी मुसलमान हुक्मरान हैं अल्लाह इन सब के दिलों से बुज़दिली को ख़त्म फरमा। एक करीम परवरदिगार ए प्यारे हम अल्लाह हमारे इस इदारे के जो बानी थे राजा गुलजार साहब मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह उनकी आखिरत को बेहतर फरमा। अल्लाह जो उन्होंने यहाँ पौधा लगाया अल्लाह उसकी खुशियाँ उनको नसीब फरमा। अल्लाह उसकी जो इसकी बरक़ात उनकी सब आल औलाद को नसीब फरमा। एक करीम परवरदिगार हमारे जो यहाँ भाई इमरान साहब और इसरार साहब, इफ्तिखार साहब, इसी के हमारे इसातिज़ा मुफ्ती इलाउद्दीन साहब, दीगर इसातिज़ा इकराम और उलमात यहाँ मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह इन सब की मेहनतों को कबूल फरमा।
اللہ ان سب کی محنت کو قبول فرما۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ، ہمارے اس مدرسے کے سرپرست، ہم سب کے شیخ، ہمارے مرشد، اے کریم پروردگار بہت علیل ہے، اے کریم پروردگار کامل شفا عطا فرما۔ اے اللہ آج وہ ٹھیک ہوتے وہ خود یہاں موجود ہوتے، اے اللہ اے کریم پروردگار کامل شفا عطا فرما، اللہ کو کامل شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، حضرت صاحبزادہ صاحب کو کامل شفا عطا فرما۔ اے اللہ دونوں صاحبزادگان کو اے اللہ حضرت کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک بنا۔ اے کریم پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے، ہمارے اس اجتماع کو منعقد کرنے کے لیے جن جن حضرات نے، مردوں نے، عورتوں نے محنتیں، خدمتیں، تعاون کیا، اے اللہ اس کے بدلے ان کی دنیا آخرت بہتر فرما۔ اے اللہ اس محفل ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی، اے اللہ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ سب قبول فرما۔ اے اللہ جتنی بھی حضرات قریب دور سے آئے سب کے آنے کو قبول فرما اور خیریت سے کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچا۔ اے کریم پروردگار ہم جو تھر کے علاقے کے اندر بارشوں کی انتہائی ضرورت ہے، کریم پروردگار وہاں بارش رحمتوں کی عطا فرما، رحمتوں کی بارش عطا فرما۔ اے اللہ جو جس حضرات کے مردوں عورتوں کے دلوں میں جو جو تمنا ہے اللہ اس کو غیب سے پورا فرما، جو ان کی ٹینشنیں پریشانی اللہ ان کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔